مولا باقر علیہ السلام فرماتے ہیں شب قدر میں ولی الامر کی خدمت میں سال بھر کے کاموں کی تفصیل پیش ہوتی ہے. امام محمد باقر علیہ السلام سال بھر کے کاموں کی تفصیل ولی الامر کے پاس پیش ہوتی ہے. اب یہاں فرماتے پیغمبر کی حیات میں ولی الامر سرکار تھے، سرکار کے پاس پیش ہوتے تھے، مگر یہ سلسلہ سرکار کے دنیا سے ظاہر جانے کے بعد رکا نہیں، جاری رہا. شیخ طبرسی نے جناب ابو ذر غفاری سے نقل کیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ شب قدر کا سلسلہ روز قیامت تک جاری رہے گا. مولا صادق علیہ السلام نے بھی بڑا خوبصورت یہاں لکھا. مولا باقر علیہ السلام، مولا علی رضا علیہ السلام نے تو یہاں تک فرما دیا کہ شب قدر میں جو بھی سال میں واقع ہونا ہوتا ہے لکھ دیا جاتا ہے. امام علی رضا وادی خراسان. اب فرمایا جس پر نازل ہوتے ہیں وہ اولی الامر ہوتا ہے، وہ ولی الامر ہوتا ہے، وہ حجت خدا ہوتا ہے. شب قدر دلیل ہے امامت کی، اس کی بقا کی، اس کی جاویدانی کی. یہ دلیل ہے جس کے اوپر یہ نازل ہوتے ہیں. اور امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں، کتاب کا نام ہے ثبوت امام، صفحہ نمبر 256. یا علی بادشاہ فرماتے ہیں در حقیقت شب قدر ہر سال آتی ہے اور ہر سال ملائکہ نازل ہوتے ہیں اور اس امر کے لیے صاحب الامر ہر دور میں موجود ہوتا ہے. عرض کیا مولا کون؟ فرمایا انا واحد العشر من صلب ائمۃ المحدثون، میں اور میری صلب میں سے 11 ائمہ. یہ علی بادشاہ فرما رہے ہیں. مولا صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، سرکار فرماتے ہیں کہ جب یہ پوچھا گیا کہ ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، اب ایک اور انداز سے بھی ذرا شب قدر کی تعریف سن لیں. جو لکھا ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. یہ بھی بہار انوار جلد نمبر 97 صفحہ نمبر 14. چھٹے امام سے جب پوچھا گیا مولا شب قدر میں ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا تو اس سے کیا مطلب؟ فرمایا پہلے تم غور کرو، فکر کرو. سرکار فرماتے ہیں شب قدر سے مراد ہماری دادی ہیں، منظمہ کائنات، مخدوم عالمین، ام امیہا، ملکہ عالمین صلوات اللہ سلام اللہ علیہا. بس سرکار اس انداز سے گفتگو فرما رہے جو شخص ہماری دادی کے عرفان کو پہچان لے تو اس نے شب قدر کو پا لیا. مولا سید ساجدین سے جب پوچھا گیا بہار انوار جلد نمبر 97 صفحہ نمبر 14، بڑا خوبصورت بات ہے کہ سرکار سے جب پوچھا گیا، سرکار فرماتے ہیں ہر سال شب قدر کو تمام کاموں کی تفصیل امام وقت کے پاس ان کی خدمت میں پیش کی جاتی ہے. اور یہاں تک لکھا ہے ہمارے اکابرین نے، وہ فرماتے ہیں اس شب امام زمانہ پورے سال کے اعمال پر ہونا کیا ہے، کرنا کیا ہے، سگنیچر کرتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے جہاں سائن ہو جائے وہ پھر اتھرائز ہو جاتا ہے، جب اتھرائز ہو جائے پھر وہ لاگو ہو جاتا ہے. مولا اب یہ ہے رات اپنی زندگی کے اگلے سال کی پلاننگ کرنے کی. کیا پلاننگ کرنی ہے؟ آؤ پلاننگ کرتے ہیں. جہاں تک میرا پیغام پہنچ گیا سو بسم اللہ. جہاں تک کبھی کچھ نہیں پیچھے ہیں ان کو بھی ساتھ لے کے چلتے ہیں. آؤ پلاننگ کرتے ہیں. آج کی رات عہد کرتے ہیں سب سے پہلے مخلوق خدا کا خیال کریں گے. جو ہم سے ناراض ہے ان کو راضی کرنے کی کوشش کریں، چاہے غلطی ان کی کیوں نہیں. پلاننگ کرو. دوسری بات، جتنا ہو سکے مخلوق خدا کو برداشت کرنا ہے. یہاں ایک چھوٹی سی مثال دیتا جاؤں، شاید آپ کے دل میں بات اتر جائے. درخت دیکھے؟ یقیناً ہر بندے نے دیکھا ہے. درخت چھاؤں کون سا دیتا ہے؟ جو زیادہ گہرا ہو. جتنا گہرا، جتنی جڑیں اس کی گہری ہوں گی، جتنا وہ گہرا ہوگا چھاؤں زیادہ ہوگی. یہ ہے پروردگار کی خوبصورت مخلوق کا خوبصورت اظہار. درخت جب چھاؤں دیتا ہے، چھاؤں دیتے وقت یہ نہیں کہتا میں کسی کافر کو چھاؤں نہیں دیتا، کسی مشرک کو چھاؤں نہیں دیتا. وہ کہتا ہے کافر اور مشرک کی تقسیم، جزا اور سزا مالک کے ذمہ ہے، میرے نہیں. وہ چھاؤں دے رہا ہوتا ہے اور چھاؤں دے کے بتا رہا ہوتا ہے یہ میری چھاؤں تم پر آ رہی ہے میرے گہرا ہونے کی وجہ سے، میرے ڈاؤن ٹو ارتھ ہونے کی وجہ سے. جتنا میں ڈاؤن ٹو ارتھ اتنا میرا سایہ زیادہ. اور دوسری بات یہاں نوٹ کرو، میں دھوپ جھیلتا ہوں، نیچے آنے والوں کو، پناہ لینے والوں کو دھوپ نہیں دیتا.
کیا ہمارا معیار ایسا ہے؟ نہیں تو آئے آج کی شب ہم یہ عہد کرتے ہیں مخلوق خدا کے لیے مانند درخت چھاؤں بنے.